اہل حدیث کا جو منہج ہے وہ کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث پہلے پڑھتا ہوں، علماء غور سے دیکھیں اس حدیث کو۔ حدیث اس طرح پوری سند دے دیتا ہوں پہلے۔ حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا ابو قیس سمعت حذیل بن شرحبیل قال سئل ابو موسیٰ عن بنت وابنۃ ابن واخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف وات ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال للبنت النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم رواه البخاری فی کتاب الفرائض۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الفرائض میں لائے ہیں۔ دیکھیں، ایک صاحب مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس آئے، کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ ایک آدمی مر گیا ہے، ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور میت کی بہن ہے۔ آدمی مر گیا، آدمی کی بیٹی ہے، اس کی پوتی ہے اور اس کی بہن ہے۔ کیسے تقسیم کیا جائے جائیداد کو؟ ابو موسیٰ اشعری نے اس طرح بتایا کہ للبنت النصف، لڑکی کو آدھا دے دیا جائے، میت کی جو بیٹی ہے اس کو آدھا دے دیا جائے، وللاخت النصف، اور بہن کو آدھا دے دیا جائے۔ پوتی کہاں گئی؟ پوتی کو کچھ نہیں دیا انہوں نے۔ اور پھر کہنے لگے یہ مسئلہ تو میں نے بتا دیا، وات ابن مسعود، ابن مسعود کے پاس جاؤ، فسیتابعنی ایوافقنی فی قولی، جیسے میں نے کہا ہے وہ بھی میری اس بات کی تائید کریں گے۔ اب یہ لوگ آئے، کہا کہ ابن مسعود سے کہ دیکھیے یہ مسئلہ جو ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے، اس سے پہلے ہم ابو موسیٰ سے پوچھ چکے ہیں۔ کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایک بیٹی، ایک پوتی، ایک بہن ہے، کتنا ملنا ہر ایک کو؟ کہا کہ انہوں نے کیسے تقسیم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، انہوں نے اس طرح کہا ہے کہ بیٹی کو آدھا حصہ دے دیا جائے، نصف، اور بہن کو آدھا دے دیا جائے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لقد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں ایسا فیصلہ کر دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں اور میں ہدایت پر نہ رہوں۔ آگے فرماتے ہیں اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بارے میں وہ فیصلہ کروں گا جو نبی نے فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری سے مسئلہ پوچھا گیا، ابو موسیٰ اشعری نے حدیث کی روشنی میں جواب نہیں دیا، مسئلہ غلط تھا، جی مسئلہ غلط تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا۔ دیکھو حدیث معلوم نہیں تھی ان کو، ابو موسیٰ کو، انہوں نے اجتہاد کیا۔ اجتہاد کیا تھا کہ اقرب کی موجودگی میں ابعاد محجوب ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ قریبی اگر میت کا موجود ہو تو دور کا محجوب ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے میت کے قریب کون ہے؟ بیٹی نا، اس کا خون ہے وہ، اور پوتی وہ دور ہے، تو اقرب کی موجودگی میں ابعاد محجوب ہو جاتا ہے، جیسے باپ کی موجودگی میں دادا محجوب ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے علم الفرائض کا، میں تو فرائض کا طالب علم ہوں جی۔ تو لڑکی موجود ہے، پوتی ہے، تو اقرب کون ہے؟ بیٹی۔ تو اقرب کی موجودگی میں جو دور والی ہے، بعید ہے جو، وہ محجوب ہو جائے گی، لہذا بیٹی کو کچھ نہیں ملے گا، اور یہ جو بہن کو آدھا مل رہا ہے یہ آیت کلالہ کی روشنی میں ہے۔ انہوں نے ایسا کیا، حدیث معلوم نہیں تھی، اجتہاد کیا کہ اقرب کی موجودگی میں ابعاد محجوب ہو جاتا ہے۔ یہ اجتہاد غلط ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ ابو موسیٰ اشعری صحابی یہ جلیل ہونے کے باوجود مسئلہ غلط بتا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ
مسئلہ حدیث کے خلاف تھا۔ اب جب ابن مسعود کے پاس بات پہنچی تو ابن مسعود کے پاس حدیث موجود تھی، انہوں نے یہی کہا لقد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں یہ فیصلہ کروں جو ابو موسیٰ نے فیصلہ کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ ایک نکتہ یہ ملا کہ حدیث کے جاننے کے باوجود اگر آدمی کے پاس حدیث موجود ہو، صحیح سند سے حدیث آ جائے، اگر اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اور کسی آدمی کے اجتہاد کے اوپر جمع رہتا ہے، گمراہ ہے، وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے۔ یہ حدیث سے معلوم ہوا لقد ضللت اذا وما انا من المہتدین، جو فیصلہ ابو موسیٰ نے کیا ہے اگر میں کر دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں، اس لیے کہ میرے پاس حدیث موجود ہے۔ ابو موسیٰ نے اجتہاد کیا، ان کو حدیث معلوم نہیں ہے۔ اب اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں فیصلہ کروں گا اس کے بارے میں وہ فیصلہ جو نبی نے کیا ہے۔ اس کا مطلب ان کے پاس حدیث موجود ہے اور مسئلہ بتا رہے کہ بیٹی کو آدھا اور پوتی کو 1/6 تکملۃ الثلثین، اس لیے کہ بیٹیوں کے زیادہ سے زیادہ حصہ 2/3 ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، تو بیٹی کو آدھا دے دیا جائے، پوتی کو ابو موسیٰ اشعری نے کچھ نہیں دیا، اقرب کی موجودگی میں آباد محجوب ہو جاتا ہے اس قیاس کی بنا پر۔ لیکن حدیث موجود ہے کہ تکملۃ الثلثین کو پورا کرنے کے لیے، 2/3 کو پورا کرنے کے لیے اگر پوتی بیٹی کے ساتھ آ جائے تو بیٹی کو آدھا دیا جائے گا اور پوتی کو 1/6 دیا جائے گا۔ اور وما بقیہ فلیل، جس کو انہوں نے پورا آدھا دے دیا تھا بہن کو، کہا گیا باقیہ جو رہے گا، جو باقی بچے گا وہ بہن کو ملے گا۔ بہن کو ایسے نہیں ملتا، مسئلہ بالکل الٹا ہو گیا تھا۔ اب یہ لوگ ابو موسیٰ اشعری کے پاس آئے اور کہا کہ ابن مسعود نے یہ فیصلہ کیا ہے، آپ نے مسئلہ غلط بتایا تھا۔ تو انہوں نے کہا، دیکھو فراخ دلی، دیکھو ایک عالم اگر مسئلہ غلط بتائے اور دوسرا عالم کہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے تو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لے گا، وہ کہے گا ارے ہم کو حدیث معلوم نہیں کیا۔ وہ کیا کہہ رہے، لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، اگر یہ عالم موجود ہے تمہارے درمیان تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے مت آؤ، اسی سے مسئلہ پوچھ لیا کرو۔ اللہ اکبر، کیا سمجھا آپ نے اس سے؟ دو ہیں اور دونوں صحابی ہیں اور دونوں جلیل صحابی ہیں، معزز صحابی، ابو موسیٰ اشعری اور ابن مسعود۔ مسئلہ ایک ہی ہے، ابو موسیٰ اشعری مسئلے کو غلط بتا رہے ہیں، مسئلے کا جواب غلط دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں حدیث معلوم نہیں، تو حدیث کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس انہوں نے قیاس کیا اور قیاس سے جواب دیا۔ لیکن دوسرے صحابی کے پاس حدیث موجود تھی، اس صحابی نے کہا میرے پاس حدیث موجود ہے، اگر میں ویسا فیصلہ کروں جیسا ابو موسیٰ نے کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ ایک نکتہ بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ ابو موسیٰ اشعری نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ گمراہ ہیں، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو موسیٰ اشعری کو حدیث نہیں پہنچی تھی، نہیں معلوم تھی، اپنے اجتہاد سے انہوں نے مسئلہ بیان کیا تو ایک ثواب تو ملا نا ان کو اجتہاد کا، وہ گمراہ کیسے ہوئے ہو؟